بڑی ہی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک سوچ بنایا اور کیا نام مدرسے جامعہ غلام محی الدین، جامعہ عربی کالج تو اب بھی ہٹا دیجئے، اس لیے کہ ہمارے امین شریعت بہار نے فرمایا کہ علماء سے مشورہ لے کر نام رکھنا چاہیے، اور حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ تروٹی، یہ کمی، یہ اضافہ لاسٹ میں ہو گیا ہے۔ اب بھی تو جامعہ کا لفظ ہٹا دیں، لیکن حضرت امین شریعت صاحب، میں یہ بتاؤں ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ابھی مدرسہ کاغذ پر ہے اور لکھا جاتا ہے جامعہ۔ جامعہ کے معنی ہے یونیورسٹی، مجوزہ بھی نہیں لکھتے، مجوزہ بھی نہیں لکھتے، ڈائریکٹ لکھتے ہیں جامعہ۔ میری یہ دلی دعا ہے پروردگار عالم اس جامعہ کو اسم با مسمى بنا۔ میں تقریر کرنے کی غرض سے نہیں، ایک سجھاؤ، ایک رائے، ایک صلاح دینے کی غرض سے میں مائک پر حاضر ہوں۔ آج ہمارے علاقے میں مدرسوں کی کمی نہیں ہے، کمی ہے۔ ایک دور تھا کہ اس پورے علاقے میں سرزمین علی پٹی پر دارالعلوم قادریہ مصباح المسلمین ایک ہی ادارہ تھا۔ وہ دور تھا آج سے تقریباً 70 برس پہلے، اور 70 برس کے بعد جو وقت گزرتا گیا ادارے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ ادارے تو بہت ہو گئے مگر جامعہ کوئی اب تک نہیں بن سکا۔ یہ اور بات ہے کہ اسمن تو بہت سارے جامعہ ہیں مگر عملاً آج تک کوئی جامعہ نہ بن سکا۔ آج تقریباً 2 سال سے ہندوستان، نیپال اور پتہ نہیں پوری ورلڈ میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جو سبوں کو معلوم۔ اس لاک ڈاؤن میں ودیارتھی کا، متعلمین کا، طلبہ کا کیا نقصان ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آج ہمارے ملک نیپال میں کوئی ایسا ادارہ کہ جہاں شروع سے لے کر اخیر تک تعلیم ہو، کوئی ادارہ ہے کوئی ادارہ نہیں۔ ہمارے بچے اکثر و بیشتر اس علاقے کے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور جاتے ہیں، مگر وہ یونیورسٹی بھی بند ہے۔ اب بچے جائیں کہاں؟ وہاں تو جا نہیں سکتے۔ ہمارے علاقے میں کوئی ادارہ نہیں، نتیجتاً وہ پڑھنے والا لڑکا مجبور ہو کر عرب چلے گئے یا یہاں رہ کر موبائل دیکھ دیکھ کر آوارہ بن گئے۔ یہ کتنا بڑا وقت کا المیہ ہے۔ اس لیے یہاں کے مسلمانوں پر سوچنا یہ ضروری ہے کہ ادارے تو بہت ہیں، مدرسے تو بہت ہیں، مگر ایک ادارہ کو ہم علاقائی لیول پر ایسا فروغ دیں، ایسی ترقی دیں، ایسا عروج دیں، ایسا بڑھاویں کہ
کہ جہاں شروع سے لے کر اخیر تک تعلیم ہو، فضیلت تک تعلیم ہو، تخصص بھی وہی ہو، اور ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی ہو، انگلش کی پڑھائی بھی ہو، انجینئرنگ بھی ہو، ڈاکٹر بھی بنے، ہر طرح کی تعلیم ہو۔ اس طرح کے ادارے کی ضرورت ہے۔ آج ہر جگہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر لوگ اس میں نماز پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی جامع مسجد بنانے کی جانب کسی کا دھیان نہیں، کسی کا توجہ نہیں۔ اس لیے میں اپنے عزیز بابو مولانا عبدالجبار صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے جو جامعہ غلام محی الدین نام رکھا ہے اور جس کی سنگ بنیاد ابھی ہوگی، اس ادارے کو واقعی میں اسم با مسمہ بنائیں، واقعی میں جامعہ بنائیں۔ اور ابھی ہمارے کرم فرما علامہ کلیمی صاحب نے بتایا کہ جامعہ یہ عربی لفظ ہے اور اس کو انگلش میں یونیورسٹی کہتے ہیں۔ یونیورسٹی اور جامعہ یہ دونوں ایک چیز ہے، صرف زبان کا فرق ہے۔ اس لیے یہ واقعی میں جامعہ بنائیں، اور اس طرح سے اگر یہ جامعہ بناتے ہیں تو علاقے کے مسلمانوں پر بھی ضروری ہے کہ دل کھول کر ان کا تعاون کریں۔ یہ جو ہمارے عزیز مولانا عبدالجبار نے کہا، میں نے ابھی تک کسی سے کچھ نہیں لیا، کہیں میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہ بھی اپنے حد تک تو صحیح ہے کہ ابھی تک انہوں نے نہیں پھیلایا، مگر آئندہ آپ کو پھیلانا لازمی ہے، اس لیے کہ جب تک آپ پھیلائیں گے نہیں، آپ کے پاس 1 کروڑ ہوگا، آپ لگا دیں گے، مگر اس کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سہجوگ، سہایتا، تعاون کی ضرورت ہے، اور آپ کو ضرورت ہوگی۔ آپ تنے تنہا، ابھی ہمارے کرم فرما علامہ کلیمی صاحب نے ایک شعر لاسٹ میں پڑھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اتنی ہی پر انہوں نے بس نہیں کر دیا، دوسرا مصرع بھی پڑھا، کیا لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جب تک کہ لوگ ساتھ نہیں آئیں گے کارواں نہیں بنے گا، جماعت نہیں بنے گی، یہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل صحیح ہے، چلے ہیں ابھی یہ اکیلے، مگر کارواں بنانے کے لیے ان کے ساتھ لوگوں کا آنا ضروری ہے۔ اس لیے میں گزارش اور اپیل یہ کروں گا